نہیں نہیں، وہ تو مخاطب کی 3 قسمیں ہیں نا، کہ جو آپ کا مخاطب ہے اس کی 3 قسمیں ہیں، لیکن قانے کرنے کے 3 طریقے ہیں۔ کسی کو قانے کرنے کی کون سا اچھا قانے، ہاں وہی ہے، یہ سیٹسفائیڈ ہونا تاکہ وہ مطمئن ہو جائے، جی قناعت سے ہے۔ ایک شاعر کہتے ہیں النفس راغبۃ اذا رغبتها واذا ترد الى، جتنا بھی آپ نفس کو دیتے ہیں وہ بڑھتا نہیں ہے، ہمیشہ ایک چیز کا مطالبہ کرتے ہیں، لیکن واذا ترد الى قلیل تقنع، اور اگر نفس کو قلیل کی طرف راجع کریں نا آپ تو وہ قانے ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے بعض لوگ نفسی طور پر مطمئن ہوتے ہیں، توڑے پر بھی وہ گزارا کرتے ہیں، قناعت کرتے ہیں نا، قناعت کا لفظ تو استعمال ہے، لیکن ہمارے اردو والوں کے مسائل یہ ہے کہ انہوں نے جو عربی سے الفاظ نقل کی ہے اپنے زبان میں ان میں چینجنگ کی ہے اور قواعد کا خیال نہیں رکھا ہے۔ مثال کے طور پر محمود عربی زبان کا لفظ ہے، تو یہ اپنے زبان میں استعمال کر کے محمود پڑھتے ہیں، اور اسی طرح احمد کو احمد پڑھتے ہیں، قناعت کو بھی شاید کسی اور تلفظ سے یہ لوگ پڑھتے ہیں قناعت کو، تو ویسے قناعت کا لفظ ہے، قناعت ہوتے ہیں جی 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 ٹھیک ہے ہاں، وہ بھی ان لوگوں کا جی، وہ بھی ان لوگوں کا مسئلہ ہے کہ قاف کو کاف سمجھتے ہیں نا، قاف کو کاف سمجھتے ہیں، تو قانع ہم تو قاف ہی بولتے ہیں نا، لیکن وہ لوگ کانے شاید سمجھتے ہیں، کانے کے کانا، لیکن میں نے تو کانع نہیں بولا ہے نا، میں نے قانع پڑھا ہے، قانع قاف کے ساتھ۔ تو بہرحال اس میں اشکال نہیں ہو جائے۔ قانع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو قناعت کرنے والا شخص ہے، جو مطمئن ہو جاتا ہے اس کو قانع بولتے ہیں۔ تو یہ پھر باب افعال سے استعمال ہوا ہے۔ اقناع کا مطلب ہے دوسرے کو قانع کرنا۔ تو یہ تیسرا کون سا والا تھا؟ کسی کو قانع کرنے کی تیسرا طریقہ جی، ایک مشابہ تصویر پیش کرنا ان کو قانع کرنے کے لیے۔ ابھی ہم آتے ہیں پہلا جو حجت برہانی کی طرف، اصطلاحات میں سے ہے برہان۔ وہ لوگ دلیل بھی کہتے ہیں، برہان بھی کہتے ہیں، اور منطقی قاعدہ بھی اس کو کہتے ہیں، جی حجت بھی کہتے ہیں۔ تو برہان سے کیا مراد ہے؟ برہان اس دلیل کو کہا جاتا ہے جو 2 مقدموں اور ایک نتیجہ پر مبنی ہو۔ منطقی لوگ جب عقلی دلیل کے ذریعے کسی شے کو ثابت کرنا چاہتے ہیں تو وہ ایسے دلیل پیش کرتے ہیں جو 2 مقدموں اور ایک نتیجے پر مشتمل ہو۔ پہلے مقدمے کو مقدمہ صغریٰ کہا جاتا ہے، اور دوسرے مقدمے کو مقدمہ کبریٰ کہا جاتا ہے، اور تیسرے نمبر پر نتیجہ آتے ہیں۔ نتیجہ کو پہنچنے کے لیے وہ لوگ 2 مقدمے قائم کرتے ہیں، اور اگر پہلا مقدمہ صحیح ہو جائے اور دوسرا بھی صحیح ہو جائے تو پھر نتیجہ صحیح نکل آتا ہے۔ لیکن اگر پہلے مقدمے میں کوئی مسئلہ ہے یا دوسرے مقدمے میں کوئی مسئلہ ہے تو نتیجہ غلط نکل آتا ہے۔ تو یہ 2 مقدمے ہیں۔ پہلا مقدمہ کیا ہے؟ صغریٰ، چھوٹا مقدمہ۔ آپ مقدمہ رکھتے ہیں، پھر دوسرا مقدمہ رکھتے ہیں، اس کے بعد نتیجے پر پہنچتے ہیں۔ مثال کے طور پر منطق کے جو علماء ہیں جو عقلی دلائل سے اللہ تعالیٰ کو ثابت کرنا چاہتے ہیں تو وہ مقدمے قائم کرتے ہیں، اور مقدمے سے پھر وہ نتیجے پر پہنچتے ہیں۔ تو کیسے مقدمے قائم کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ پہلا مقدمہ یہ دیکھیں، پہلا مقدمہ یہ ہے کہ عالم حادث ہے، یعنی یہ دنیا حادث ہے، موجود ہے، اور وَكُلُّ مَوْجُودٍ لَا بُدَّ لَهُ مِن مُوجِدٍ، یہ دوسرا مقدمہ ہے۔ ہر حادث کے پیچھے محدث کا ہونا ضروری ہوتا ہے، یعنی دنیا میں جو بھی موجود چیز ہے نا تو اس کے پیچھے خالق کا ہونا ضروری ہے۔ جو بھی حادثہ ہوتا ہے نا، حادثہ کے پیچھے وہ حادثہ کرنے والا شخص موجود ہوتا ہے جس نے یہ حادثہ کیا ہے۔ تو یہ 2 مقدمے ہو گئے، عالم حادث ہے، دنیا حادث ہے، ہر حادث کے پیچھے محدث ہوتا ہے، یا ہر تخلیق کے پیچھے خالق ہوتا ہے۔ تو نتیجہ کیا نکل آیا کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے، اللہ تعالیٰ خالق ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں کہ 2 مقدمے رکھ کے، اور جب پہلا مقدمہ بھی صحیح ہے اور دوسرا مقدمہ بھی صحیح ہے تو نتیجہ صحیح نکلا، تو ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ عالم کا خالق اور محدث ہے، کیونکہ عالم دنیا حادث ہے تو اللہ تعالیٰ محدث ہے۔ اس کو کہتے ہیں برہان۔
ابھی جب آپ کسی کو قانع کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے بھی مثالوں کے ذریعے لوگوں کو قانع کر دی ہے، تو اس میں وہ حجت برہانی اللہ استعمال کرتے ہیں۔ ابھی اس میں ہم جو نیچے مثالیں پڑھیں گے اس میں حجت برہانی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مقدمہ صغرا قائم کرتا ہے، پھر مقدمہ کبریٰ قائم کرتے ہیں، اور پھر نتیجے پر پہنچتے ہیں، تو نتیجہ پھر صحیح نکل آتا ہے، تو مشرکین کے سامنے حجت برہانی پیش کرتے ہیں۔ اس میں پھر ہم بات کریں گے کہ حجت برہانی اور خطابی میں کیا فرق ہے، حجت برہانی اور خطابی میں کیا فرق ہوتا ہے۔ تو حجت برہانی تو یہ ہے نا، کیا ہوتا ہے حجت برہانی بھائی؟ دو مقدمے اور ایک نتیجہ۔ پہلے مقدموں کو کیا کہا جاتا ہے؟ صغرا، اور دوسرا مقدمہ کبریٰ، صغرا کبریٰ اور پھر نتیجہ۔ دنیا حادث ہے، ہر حادث کے پیچھے محدث ہوتا ہے، تو اللہ، اور یہ والا قاعدہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے بھی استعمال کیا تھا جب انہوں نے ایک ملحد کے ساتھ مناظرہ کیا تھا۔ ایک ملحد تھا، بادشاہ کے پاس آیا، انہوں نے کہا تھا کہ اللہ کو ثابت کر دے، کیونکہ ملحد لوگ سمجھتے ہیں کہ دھماکہ ہوا اور دنیا سامنے آئے، ایک دھماکہ ہوا ہے۔ تو دیکھیں ملحد انسان وہ تو نہ اللہ کو مانتے ہیں، تو جب اللہ کو نہیں مانتا تو قرآن کو کہاں سے مانے گا؟ اگر آپ قرآن سے دلیل پیش کریں تو وہ کہے گا کہ یہ قرآن کو میں مانتا ہی نہیں ہوں، یہ کہاں سے آپ کتاب لے کے آئے، میں تو خالق کو نہیں مانتا۔ تو یہ تو ملحد مشرک سے بھی بدتر ہوتے، ایتھیزم کے جو لوگ شکار ہیں نا، ایتھیزم کے ملحدین، ان الذین یلحدون فی آیاتنا لا یخفون علینا، جو اللہ تعالیٰ کی آیات میں الحاد جو لوگ کرتے ہیں۔ تو یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو بلایا گیا مناظرے کے لیے، تو وہ تھوڑا لیٹ ہو گیا مناظرے میں۔ اب یہ شخص بادشاہ کے پاس بیٹھے ہے، تو تھوڑی دیر میں جب ابو حنیفہ رحمہ اللہ پہنچ گئے، اس شخص نے ان سے پوچھا کہ آپ کس وجہ سے لیٹ ہو گئے ہیں؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے جواب دیا کہ میں سمندر کو کراس کر رہا تھا، اور وہاں پر کشتی نہیں موجود ہے، کہ سمندر کو میں کراس کروں نا، وہاں پر میں نے بڑا انتظار کیا، اس میں اچانک یہ ہوا، کشتی ہے ہی نہیں ہے، اچانک یہ ہوا کہ لکڑی جمع ہو گئے خود، اور خود کشتی بن گیا، پھر میں اس میں بیٹھ گیا، اور یہ دیکھیں میرا کرامت ہے، خود کشتی بن گیا۔ تو وہ جو ملحد تھا پریشان ہو گیا اور ہنس پڑا کہ دیکھیں ایک کشتی خود کیسے بن سکتے ہیں۔ تو امام ابو حنیفہ نے کہا مناظرہ ختم ہو گیا۔ یہ دیکھیں دلیل برہانی ہے، مناظرہ ہی ختم ہوا ہے، کیونکہ جب آپ کہتے ہیں کہ ایک کشتی خود نہیں بن سکتا تو پورا دنیا کیسے خالق کے بغیر بن گیا ہے؟ تو ایک کشتی ایک چھوٹی سی چیز ہے، مخلوقات میں سے ایک چھوٹی سی چیز ہے، وہ بغیر خالق اور صانع کے، تو ہر صنع کے پیچھے، ہر مصنوع کے پیچھے صانع ہوتا ہے، ہر تخلیق کے پیچھے خالق ہوتا ہے۔ اور یہ مقدمہ صغرا، تخلیق موجود ہے دنیا میں، سب مانتے ہیں، انسان بھی اللہ کی تخلیق ہے، اور اسی طرح بہت ساری چیزیں اللہ کی تخلیق ہے، پہاڑ بھی اللہ کی تخلیق ہے، آسمان بھی اللہ کی تخلیق، زمین بھی، یہ اللہ کے مخلوقات ہے، مخلوق موجود ہے، ہر مخلوق کے پیچھے خالق ہوتا ہے، تو اللہ خالق ہے، یہ نتیجہ نکلا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اور جب مقدمہ صغرا میں مسئلہ آ جائے نا تو پھر نتیجہ غلط نکل آتے ہیں، اگر کہ مقدمہ کبریٰ ٹھیک کیوں نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ امام شنقیطی رحمہ اللہ نے دعویٰ کیا ہے کہ قرآن کریم میں مجاز نہیں ہے، اور اس بارے میں وہ یہی قواعد استعمال کرتے ہیں نا، یہ حجت برہانی استعمال کرتے ہیں کہ جب مقدمہ صغرا میں مسئلہ آ جائے تو پھر مقدمہ کبریٰ بھی متاثر ہو جاتے ہیں، پھر نتیجہ بھی متاثر ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید میں مجاز ہے، لیکن میں کہتا ہوں اس میں مجاز نہیں ہے، اور اس بارے میں انہوں نے کتاب بھی لکھی ہے، منع جواز المجاز فی المنزل للتعبد والاعجاز، جو قرآن تلاوت کے لیے اور اعجاز کے لیے نازل ہوا ہے اس میں مجاز نہیں ہے۔ تو مجاز کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ آپ لوگ جو مقدمہ صغرا وضع کرتے ہیں، قائم کرتے ہیں، اس کے بعد مقدمہ کبریٰ وضع کرتے ہیں، اس کے بعد نتیجے پر جاتے ہیں، تو اس مقدمہ صغرا میں آپ لوگوں کا مسئلہ ہے، تو جب مقدمہ صغرا میں مسئلہ ہے تو پھر آپ کا نتیجہ غلط نکل آتا ہے۔ آپ لوگ جو کہتے ہیں وہ کس طریقے سے ثابت کرتے ہیں کہ قرآن میں مجاز ہے، تو یہ تفصیل اس کتاب میں موجود ہے۔ تو جب مقدمہ صغرا میں مسئلہ آ جائے پھر پورا نتیجہ متاثر ہو، لیکن ہمارا مقدمہ صغرا تو ٹھیک ہے نا، مقدمہ صغرا ہمارا کیا ہے کہ دنیا مخلوق ہے، اور مقدمہ کبریٰ کیا ہے؟ ہر مخلوق کے پیچھے خالق ہوتا ہے، اور نتیجہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے۔ تو یہ ہے حجت برہانی۔ اور حجت خطابی کیا ہوتا ہے، ان دونوں میں کیا فرق ہے اور کون سا زیادہ قوی ہے؟ حجت خطابی یہ ہے کہ مخاطب سے سوال پوچھنا کہ کیا یہ ٹھیک ہے، اگر وہ کہے کہ یہ درست نہیں ہے
تو پھر آپ اس کو قانع کر سکتے ہیں، ان سے کچھ سوالات پوچھنا اپنے مخاطب، خطاب ہے نا، الحجت الخطابیہ۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، مجھے زنا کی اجازت دے دے، کہا تھا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ اتحبہ لامک، اپنے امی کے لیے زنا پسند کریں گے کہ ان کے ساتھ کوئی کرے، اپنے بہن کے ساتھ کوئی زنا کرے آپ کی بہن کے ساتھ، یہ پسند کریں گے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ تو پھر کسی اور کے لیے کیوں پسند کرتے ہیں؟ کسی اور کی بیٹی کے لیے یہ کیوں پسند کرتے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ زنا کریں؟ جب اپنے لیے پسند نہیں کرتے تو کسی اور کے لیے کیوں؟ تو یہ حجت خطابی بھی اللہ تعالیٰ استعمال کر کے مشرکین کے اوپر رد کرتے ہیں۔ آگے مثالیں آ رہی ہے اس کے حجت خطابی کے۔ حجت خطابی میں یہ ہوتا ہے کہ اپنا جو مخاطب ہے، آپ کا جو مخالف ہے، اس کے ساتھ خطاب کرنا، کچھ سوال کرنا اور ان کے جواب کا انتظار کرنا۔ جب وہ جواب دے دے تو پھر آپ دونوں کا مسئلہ حل ہو جائے گا اور جھگڑا ہی ختم ہو جائے گا۔ جب وہ جواب دے دے اور صحیح جواب دے دے، ضد کا شکار نہ ہو، صحیح جواب دے، تو یہ حجت خطابی ہے۔ کون سا زیادہ قوی ہے؟ حجت برہانی زیادہ قوی ہے یا خطابی؟ نہیں، شیخ کہتے ہیں حجت خطابی زیادہ قوی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ حجت برہانی منطقی مقدمات کے اوپر مشتمل ہے، منطقی مقدمات کے اوپر، اور منطقی مقدمات عوام کو سمجھ نہیں آتے ہیں، اس لیے عوام ان مجالس میں بور ہو جاتے ہیں جس میں منطق ڈسکس کیا جاتا ہے۔ اور حجت خطابی عوام کو بھی سمجھ آتا ہے۔ دیکھیں یہ مسئلہ عوام کو سمجھ آتا ہے نا، کہ اپنے امی کے ساتھ کوئی زنا کرے آپ کے امی کے ساتھ، تو یہ آپ پسند کریں گے؟ یہ عوام کو سمجھ آ جاتا ہے۔ تو حجت خطابی آسان ہے، عوام کو بھی سمجھ آتے ہیں، علماء کو بھی سمجھ آتے ہیں، تو اس وجہ سے حجت خطابی زیادہ قوی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اکثر حجت خطابی استعمال کرتے ہیں، اور منطق کے قواعد علماء نے یہاں سے نکالے ہیں، منطق کے جو قواعد ہے وہ علماء نے یہاں سے نکالے ہیں۔ تو پھر اس حوالے سے ہم ادھر بات کرتے ہیں۔ ابھی عبارت کی طرف آئے، الاقناع بفکرۃ من الافکار قد یصل الی مستوی الحجت البرہانیہ۔ جب آپ اپنے مخاطب کو سمجھاتے ہیں اور قانع کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور آپ کے پاس ایک فکرہ ہے، ایک عقیدہ موجود ہے جو آپ ان کو سمجھانا چاہتے ہیں، تو آپ حجت برہانی استعمال کرتے ہیں۔ وقد یقتصر علی مستوی الحجت الخطابیہ، کبھی صرف خطابی حجت پر اکتفا کیا جاتے ہیں، برہانی دلیل کی طرف آپ نہیں جاتے، خطابی دلیل کافی ہوتا ہے آپ کے لیے، لیکن کبھی ضرورت پڑتے ہے تو آپ برہانی دلیل استعمال کرتے ہیں۔ وقد یقتصر علی لفظ النظر الی الحقیقۃ عن طریق صورۃ مشابہہ، کبھی آپ تیسرا طریقہ استعمال کرتے ہیں کہ نہ حجت خطابی اور نہ حجت برہانی، بلکہ آپ ایک مشابہ تصویر لے کے آتے ہیں۔ اور اس کی مثال ہم نے دی تھی کہ مقلد انسان کو سمجھانا ہے تو مشابہ صورت لے کے آؤ۔ آپ ان سے کہیں آپ ابو حنیفہ کی ہر بات مان رہے ہیں، تو جو مشرکین اپنے آبا اور اجداد کی ہر بات مانتے تھے، تو کیا وہ صحیح ہے؟ یہ دونوں تصویریں تو مشابہ ہیں نا، جب وہ حرام ہے تو یہ بھی حرام ہے۔ والحجت البرہانیہ ہی الحجت الملزمۃ التي تفید الیقین، اور حجت برہانی یقین کا فائدہ دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امام ابن حزم رحمہ اللہ قیاس منطقی کو مانتا ہے، کیونکہ قیاس منطقی میں دو مقدمے ہوتے ہیں اور ایک نتیجہ ہوتا ہے، اور امام ابن حزم کہتے ہیں کہ جس چیز میں دو مقدمے ہو نا اور ایک نتیجہ ہو تو وہ چیز یقینی ہوتی ہے۔ اور میں قیاس فقہی کو نہیں مانتا، ابن حزم کہتے ہیں میں قیاس فقہی کو نہیں مانتا، کیونکہ قیاس فقہی یہ حجت خطابی جیسے ہے، اور قیاس منطقی یہ مقدمہ صغریٰ اور کبریٰ اور نتیجہ یہ حجت برہانی جیسے ہیں۔ تو حجت برہانی یقین کے اوپر مشتمل ہوتے ہیں، 100%، یہ بات ٹھیک ہے، 100%، کیونکہ تمام عقلاء اس کے اوپر متفق ہوتے ہیں، تمام عقلاء حجت برہانی کے اوپر متفق، لیکن حجت خطابی میں گمان سا ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں نسوار شراب کے ساتھ ملائے، جس طرح شراب حرام ہے تو آپ نسوار کو قیاس کرے، سگریٹ کو قیاس کرے، تو یہ ظن کے اوپر یہ آپ اپنے قواعد کو مبنی کرتے ہیں، اور یہ جو قیاس آپ کرتے ہیں علت نکال، یہی وجہ ہے۔ دیکھیں اگر قیاس یقینی چیز ہوتی نا تو علماء اختلاف کبھی نہ کرتے، قیاس کی وجہ سے علماء تو مختلف ہو گئے ہیں، یہ بھی قیاس کرتے ہیں وہ بھی قیاس کرتے ہیں۔ جو شخص روزہ کو قصدن توڑے نا تو اس میں علماء قیاس کرتے ہیں کہ کتنے روزے بعد میں رکھے، تو ہمارے علماء کہتے ہیں کہ بعد میں ایک روزہ رکھے۔ جب قصدن کوئی چیز کھائے آپ روزے میں، قصدن ایک روزہ توڑے، تو بعد میں ایک روزہ آپ نے رکھنا ہے۔ اور لیکن امام مالک اور ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ 60 روزے رکھنے، آپ نے 60 روزے، تو قیاس کرتے، ہم بھی قیاس کرتے ہیں، تو ہم علت کو نکالتے ہیں
کیا نکالتے ہیں علت؟ جمع، کہ 60 روزے تو جمع کے لیے ہے نا. تو لیکن امام مالک علت کو الگ چیز سمجھتے ہیں کہ اس نے رمضان کی حرمت پامال کی ہے، تو لہٰذا جو جمع کرتا ہے اور 60 روزے اس کے اوپر فرض ہے وہ بھی حرمت کو پامال کرتا ہے، اور جو کھانا کھاتا ہے یا پانی پیتا ہے اور روزے کو توڑتا ہے قصدن، تو یہ بھی رمضان کے حرمت کو پامال کرتے ہیں. دیکھیں قیاس، ہمارے علت کچھ اور ہے اور امام مالک نے علت کچھ اور نکالا. تو قیاس اگر یقینی شے ہوتا تو کبھی یہ لوگ اختلاف نہ کرتے. تو قیاس ظنی ہے اور یہ حجت خطابی ہے. اما الحجت الخطابیہ فہی حجت اقناعیۃ ظنیۃ تفید الظن الراجحہ، اور جو حجت خطابی ہے وہ ظن راجح کا فائدہ دیتا ہے. کیا مطلب ہے ظن راجح کا فائدہ دیتا ہے؟ راجح گمان اور یقین میں کیا فرق ہے؟ جی، حجت خطابی یہ ظن کا فائدہ دیتے ہیں، گمان کا، اور حجت برہانی یقین کا فائدہ دیتے ہیں. ہاں، دونوں میں کیا فرق ہے؟ جی، گمان 70% ہوتا ہے، لیکن یہ گمان راجح ہے، راجح گمان ہے، یعنی 70 سے تھوڑا اوپر ہے. 80 لے لے اس کو، 85 لے لے، 90، اور یقین 100% ہے. ولفت النظر یکفی فیہ ایراد المثل المشابہ ولو لم یشتمل علی ایت حجہ. اور تیسری جو قسم ہے جس میں صرف حقیقت کی طرف لوگوں کے نظر کو متوجہ کیا جاتا ہے، تو اس میں کوئی حجت نہیں ہوتا، نہ خطابی حجت ہوتا ہے اور نہ برہانی حجت اس میں ہوتا ہے. ابھی مثالوں کی طرف آتے ہیں. جو پہلے والے کی مثال ہے نا، کہ کسی کو قانع کرنا، مطمئن کرنا اور حجت برہانی استعمال کرنا، اور اس کے لیے پھر مثال بیان کرنا. تو یہ امثال کے اہداف میں سے ہے. فمن الشواہد القرآنیة على الامثال التي يقصد منها الاقناع بفكرة من الافكار وهذا الاقناع يشتمل على حجة برهانية ما يلي: ضرب الله المثل ببدء الخلق لإثبات قدرته على إعادة خلق الأحياء بعد إماتتهم وفناء أجسادهم. اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کی ہے کہ جس طرح میں نے سٹارٹ میں، ابتدا میں تخلیق کیا ہے تو میں دوبارہ بھی زندہ کر سکتا ہوں. مکے کے مشرکین بعض کو نہیں مانتے نا، بعض بعد الموت، کہ دوبارہ زندہ ہونا. تو اللہ تعالیٰ نے مثالیں بیان کی ہے کہ جو معدوم کو موجود کر سکتا ہے وہ موجود کو بھی موجود کر سکتے ہیں، دوبارہ آپ کو زندہ کر سکتے ہیں نا. اور اسی طرح اور بھی مثالیں، اسی کو کہتے ہیں حجت برہانی، کیونکہ یہ قیاس سا ہو گیا نا. اور مقدمہ آگے آ رہا ہے کہ اس میں کون سا مقدمہ ہے. ظاہر ہے حجت برہانی میں 2 مقدمے ہوتے ہیں اور ایک نتیجہ. تو اس میں 2 مقدمے اور نتیجہ کیا ہے؟ اس میں تو 2 چیزیں ہیں. ابتدائی طور پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، یہ ایک چیز ہو گئی. پھر اللہ تعالیٰ انسان کو دوبارہ زندہ کرے گا، یہ دوسری چیز. 2 چیزیں ہو گئی، 2 ہو گئے نا. جس طرح آپ بھینس کی قیاس کرتے ہیں گائے کے اوپر، بھینس کو قیاس کرتے ہیں گائے کے، اس کے ساتھ ملا دیتے ہیں. سگریٹ کو قیاس کرتے ہیں شراب کے اوپر، اور اسی طرح بہت سارے جو قیاسات ہیں، یہ بھی قیاس ہے، اس کو قیاس کہا جاتا ہے. ماں باپ کا مارنا حرام ہے، اف کے اوپر اس کو آپ قیاس کرتے کہ اف کہنا حرام ہے تو مارنا بھی حرام ہے. تو 2 چیزیں ضرور ہوتے ہیں قیاس میں، اور مثال میں بھی 2 چیزیں ضرور ہوتے ہیں. تشبیہ میں بھی زید کالاسد، ایک زید ہے اور ایک شیر ہے. 2 چیزیں تو ضروری ہے. تو ایک ابتدائی تخلیق ہے اور ایک دوبارہ زندہ کرنا. یہ 2 چیزیں ذہن میں رکھ کے ابھی آئے دیکھیں مقدمہ رکھتے ہیں، مقدمہ صغرا رکھتے ہیں. ان اللہ تعالی خلق ابتداء، اللہ تعالیٰ نے ابتدائی تخلیق کیا ہے. یہ مقدمہ صغرا ہے نا، صحیح ہے یا غلط ہے؟ کسی کو اشکال ہے اس میں؟ سب مانتے ہیں نا. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تسلیم کرتے تھے نا. اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان اور زمین کس نے پیدا کیا تو کیا کہیں گے؟ تو مقدمہ صغرا پر سب متفق ہیں، آپ بھی متفق ہیں اور مخالف بھی آپ کے ساتھ متفق ہیں. مشرکین سب مانتے تھے. اور دوسرا مقدمہ رکھے کہ جو ابتدائی تخلیق پر قادر ہے وہ دوبارہ زندگی پر بھی قادر ہے. یہ دوسرا مقدمہ ہے. صحیح ہے یا غلط ہے؟ کیونکہ کون سا مشکل ہے، ابتدائی تخلیق مشکل ہے یا دوبارہ زندہ کرنا مشکل ہے؟ یہ دوسرا مقدمہ ہو گیا. نتیجہ کیا نکلا؟ کہ اللہ ہی دوبارہ زندہ کر سکتا ہے. یہ نتیجہ نکل آیا. تو بالکل صحیح ہے، یہ حجت برہانی ہے. قال اللہ تعالیٰ فی سورۃ الانبیاء، اللہ تعالیٰ سورۃ الانبیاء میں فرماتے ہیں کما بدأنا اول خلق نعیدہ، جس طرح ہم نے ابتدائی تخلیق کی ہے دوبارہ بھی ہم کر سکتے ہیں. وعدا علینا انا کنا فاعلین، ہم ضرور یہ کام کریں گے اور یہ ہم نے وعدہ کیا ہے. وعد اللہ لا یخلف اللہ وعدہ،
اللہ تعالیٰ جو وعدہ کرتا ہے تو کبھی بھی اس وعدے کا خلاف نہیں کرتا۔ وقال اللہ تعالیٰ فی سورۃ یاسین اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ، انسان نہیں دیکھتا کہ ہم نے ان کو نطفے سے پیدا کیا، فاذا هو خصیم مبین، اور اچانک وہ جھگڑے کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی جھگڑا کرتا ہے۔ ومن الناس من یجادل فی اللہ بغیر علم، بعض لوگ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں اور ان کے لیے شریک ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ جھگڑا ہے۔ باطل کو لانے کے لیے، حق کو چھپانے کے لیے بھی جھگڑا کرتے ہیں۔ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ، حق کو نیچے کرنا، مغلوب کرنا، اور باطل کو غالب کرنے کے لیے بھی یہ لوگ جھگڑا کرتے ہیں۔ تو یہ خصیم و مبین ہے۔ امام رازی رحمہ اللہ کا تفسیر سائنسی تفسیر ہے۔ اس آیات کے نیچے اور اسی طرح سورۃ نحل کے سٹارٹ میں بھی وہ اس حوالے سے بات کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نطفے کے بعد خصیم و مبین کے بعد کیوں کرتے ہیں، یہ سائنسی طریقے سے انہوں نے اس کو واضح کر دیا ہے۔ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقًا، انسان میرے لیے مثالیں بیان کرتا ہے اور خود اپنے آپ کو بھول چکا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کون بتائے گا؟ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقًا، انسان میرے لیے مثالیں بیان کرتے ہیں۔ وہ تو ہے وَنَسِيَ خَلْقًا، اپنے پیدائش بھول گئے کہ آپ کمزور ہیں، لیکن یہ کیا ہے؟ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا، ہاں لیکن وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا یعنی انسان قیاس کرتا ہے، حالانکہ انسان کمزور ہے اور غلط قیاس کرتا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ اشارہ کرتے ہیں کہ ہر قیاس صحیح نہیں ہوتا، بلکہ انسان فاسد قیاس کرتا ہے۔ وہ کس طرح فاسد قیاس کرتے ہیں؟ کہتا ہے کہ ابھی تک ہم نے ہڈیوں کو زندہ ہوتے نہیں دیکھے ہیں، تو انسان نہیں کر سکتا کہ ہڈیوں کو دوبارہ زندہ کر دے، انسان اس پر قادر نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ اپنے نفس کو میرے اوپر قیاس کر رہے، میرے قدرت کے اوپر اپنا قدرت آپ قیاس کر رہے۔ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا، اس کا یہی مطلب ہے، فاسد قیاس آپ کر رہے ہیں کہ اپنے قدرت کو میرے قدرت کے اوپر قیاس کر رہے۔ آپ دوبارہ زندہ نہیں کر سکتے ہیں کسی میت شے کو، میں تو کر سکتا ہوں نا، میرا قدرت تو اس سے مختلف ہے۔ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقًا، قال، آگے دیکھیں نا، قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، کون زندہ کر سکتا ہے ہڈیوں کو جب وہ ذرہ ذرہ ہو؟ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ، جس ذات نے ابتدا میں ہڈیوں کو پیدا کیا ہے نا، انسان کو پیدا کیا، وہ دوبارہ۔ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُم، اللہ تعالیٰ آسمان کو پیدا کر سکتا ہے، پہاڑ کو پیدا کر سکتا ہے، تو انسان کو دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا؟ انسان تو ایک کمزور چیز ہے، تو پہاڑ تو مضبوط ہے، پہاڑ تو مضبوط ہے، تو جو اقوا کو دوبارہ زندہ کر سکتے ہیں، تخلیق بھی کیا ہے، تو کیا وہ اضعف کو زندہ نہیں کر سکتا اور دوبارہ اس کی تخلیق نہیں کر سکتا؟ اس لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ، آسمان اور زمین کا پیدا کرنا یہ زیادہ ہے۔ اور مما یکبر فی صدورکم، ہاں جی، جو چیز بڑا ہے نا، پہاڑ بہت بڑا ہے آپ کے سینے میں، کہ یہ کیسے اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا ہے، تو جب وہ بڑی چیز کو اللہ تخلیق کر سکتے ہیں تو اعادہ کیوں نہیں کر سکتے؟ دوبارہ کیوں نہیں زندہ کر سکتے؟ تو وہ تو من باب اولا۔ اور اس کو اصول فقہ میں کیا کہا جاتا ہے؟ یہ حجت برہانی کو شیخ، شاباش، قیاس اولوی، اور کہا جاتا ہے، اور کیا کہا جاتا ہے اس کو؟ دوسرا نام کیا ہے؟ قیاس اولوی، دلالت النص، تیسرا ہاں، اس کے کئی نام ہیں۔ قیاس اولوی یعنی اللہ تعالیٰ قیاس کرتے ہیں کہ من باب اولا میں قادر ہو کہ مردے کو زندہ کر دو۔ جب میں نے سٹارٹ میں انسان کو پیدا کیا ہے نا، ابتدائی تخلیق کی ہے، تو دوبارہ زندہ کرنا تو میرے لیے بہت آسان ہے۔ نہیں یہ نہیں ہے، یہ تو الگ ہے، یہ تو بلاغہ کے ہے۔ ہاں، کتنے آپ نے بتایا؟ قیاس اولوی بھی کہا جاتا ہے، اور دوسرا دلالت النص، اور تیسرا مفہوم الموافقہ، اور تیسرا فحوى الخطاب۔ یہ چار نام ہیں، فحوى الخطاب، اور حجت برہانی بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر علی ان یخلق مثلهم بلا وهو الخلاق العلیم، اللہ تعالیٰ خالق بھی ہے اور خلاق بھی ہے۔ خالق اور خلاق میں کیا فرق ہے؟
تو مبالغے کے تو کئی صیغے ہیں نا، مفعل بھی ہے، مفعال بھی ہے، فعول بھی ہے، صبور اور فعال بھی ہے، تو یہ صیغہ کیوں استعمال کر دیا؟ فعال اور باقی مبالغے کی صیغوں میں کیا فرق ہے؟ ابو ہلال العسکری کی کتاب ہے الفروق اللغویہ کے نام سے، اس میں انہوں نے یہ بات کی ہے کہ مبالغے کی صیغوں میں بھی فرق ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ خلاق ہے، خلوق بھی ہے، پیدا کر سکتا ہے۔ جیسے صبور اور صبار میں کیا فرق ہے، اور شکور اور شکار میں کیا فرق ہے؟ تو مبالغوں کی صیغوں کے اندر بھی فرق ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں الفروق اللغویہ میں۔ تو خلاق فعال میں کون سا والا خاصیت پائے جاتے ہیں شیخ؟ یہ مبالغہ تو ہے لیکن اس میں دقیق معنی کون سا پائے جاتے ہیں؟ مبالغہ تو سب میں ہے نا، وہ تو مفعال میں بھی ہے نا، مکرن مفرن مقبل مدبر معن، بار بار، یہ ہے، یہ دقیق معنی ہے، اس میں بار بار والا معنی پائے جاتے ہیں۔ اور مفعال میں یہ معنی، مفعال میں ٹیلنٹ کا معنی، استعداد کا معنی پائے جاتا ہے، یعنی مصبر کا مطلب ہوتا ہے صبر کا استعداد رکھنے والے، یعنی یہ شخص کا صبر کا استعداد رکھ، اور صبار کا مطلب ہے بار بار صبر کر سکتا ہے، یہ شخص بار بار صبر کر سکتے ہیں، تو اس میں بھی فرق ہے۔ انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون، وقال الله تعالى في سورة الروم وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده، اور اللہ تعالیٰ نے ابتدائی تخلیق کی ہے، دوبارہ بھی کر سکتا ہے۔ ادھر خلق مصدر ہے، اور آپ کو پتہ ہے مصدر اس میں فاعل کے معنی میں بھی آتا ہے اور اس میں مفعول کے معنی میں آتا ہے۔ یہ کس معنی میں ہے؟ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ، اللہ تعالیٰ خلق کو سٹارٹ کرتا ہے اور کیا ہے ابتدائی طور پر۔ خلق کس معنی میں ہے؟ شاباش، تو کیا معنی ہوگا؟ مخلوق کے معنی میں ہے، وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ۔ جیسے سورۃ آل عمران میں ہے نا، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ والبنین والقناطیر المقنطرة من الذهب والفضة، اور آگے کیا کہتے ہیں؟ والحرث۔ تو انسان کو کسان بننا پسند ہے یا محروس پسند ہے؟ اس کو تیار گندم، تو حرث سے مراد محروس ہے۔ محروس یعنی جو چیز کاشت کی گئی ہے، جو چیز کاشت کی گئی ہے۔ مقتول، محروس، ایک قاتل ہوتا ہے، ایک مقتول ہوتا ہے، ایک قتل ہوتا ہے۔ قاتل جو قتل کرتا ہے، مقتول جس کو قتل کیا جاتا ہے، اور قتل ایکشن، قتل کرنا۔ حارث، محروس، حارث وہ جو کاشتکاری کرتے ہیں، محروس گندم، اور حرث کاشتکاری کرنا۔ انسان کبھی کاشتکاری نہیں پسند کرتا، ہمارے لوگ تو تھوڑے سے اس کے ہاتھ گندا ہو جائے صابن لے کے آؤ تو وہ کاشتکاری تھوڑا پسند کرتا۔ تو اللہ کیوں کہتے ہیں زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ؟ آگے کہتے ہیں لوگوں کو حرث پسند ہے۔ حرث تو مصدر ہے، کیا لوگوں کو کاشتکاری پسند ہے؟ تو مصدر سے مراد مفعول ہوتا ہے۔ اتا امر اللہ فلا تستعجلوہ، ادھر بھی امر سے مراد مامور ہے، تو قتل سے مراد مقتول ہو سکتے ہیں، کبھی مصدری معنی نہیں کریں گے، تو ادھر بھی مخلوق معنی کریں گے۔ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، یہ دوبارہ زندہ کرنا اللہ کے لیے آسان ہے، اہون ہے۔ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، فضرب الله في هذه النصوص مثلا ببدء الخلق، وضرب مثلا بخلقه للسماوات والأرض الذي هو أكبر من خلق الناس دليلا على قدرته على إعادة خلق الناس بعد فناء أجسادهم، جب لوگوں کی جسم فنا ہو جائے تو اللہ ان کو دوبارہ زندہ کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے اللہ نے یہ مثال بیان کی ہے، اور اس میں حجت برہانی ہے۔ کیا مطلب حجت برہانی؟ کیا مطلب حجت برہانی؟ یہ جو اللہ نے مثال بیان کی ہے تو اس میں حجت برہانی ہے۔ کیا مطلب حجت برہانی ہے؟ دو مقدمے ہیں، ایک مقدمہ دوسرا اور تیسرا نہیں۔ مقدمہ صغرا کون سا ہے یہاں پر؟ یبدأ الخلق، اللہ نے ابتدائی تخلیق کی ہے، یہ مقدمہ صغرا ہے، سب مانتے ہیں اس مقدمے کو۔ جیسے محکمے میں مقدمات کو لڑتے ہیں نا لوگ، یہ مقدمے، کیس میں مقدمے، تو اللہ تعالیٰ بھی مقدمے لڑواتے ہیں اپنے آپ کو واحد ثابت کرنے کے لیے۔ اور دوسرا مقدمہ کیا ہے؟ پہلا مقدمہ مسلمہ ہے، مشرکین بھی مانتے تھے کہ اللہ نے تخلیق کی ہے ابتدائی۔ دوسرا مقدمہ کیا ہے؟ اور اس میں اختلاف تھا دوسرا مقدمے میں کہ دوبارہ زندہ کر سکتا ہے یا نہیں، مشرکین کہتے تھے نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس دوسرے مقدموں کو ثابت کرنے کے لیے پھر کہا کہ پہلا مقدمہ مانتے ہیں، دوسرا بھی مانیں، کیونکہ پہلے دفعہ تخلیق مشکل ہے، دوسرا آسان ہے، تو جو مشکل کو کر سکتے وہ آسان کو کیوں نہیں کر سکتے؟ تو دوسرا تو اس سے آسان ہے، تو جب دوسرا آسان ہے تو پھر نتیجہ کیا نکلا؟
نتیجہ کیا نکلا کہ اللہ قادر ہے اس کے اوپر. وباستطاعتنا ان نسوغ البرهان الذي تضمنه مثل بدء الخلق ومثل خلق السماوات والارض على الوجه التالي. کہتے ہیں مقدمات کو اسی طرح بنائیں نیچے. ان مثل اعادة الخلق بعد فنائه كمثل بدء خلقه بعد ان لم يكن شيئا مذكورا. کہ اللہ تعالیٰ نے دوبارہ زندہ کرنا ابتدائی تخلیق کے اوپر قیاس کر دیا کہ ابتدائی تخلیق اللہ کر سکتے ہیں تو دوبارہ بھی کر سکتے ہیں. اور یہ والا قیاس اللہ نے بہت سارے جگہوں میں کی ہے. دیکھیں عیسائی کہتے تھے کہ عیسیٰ خدا ہے. کیوں خدا ہے؟ بغیر ابو کے پیدا ہوا ہے. تو جو بغیر ابو کے پیدا ہوا ہے وہ نارمل طریقے سے تو ڈیلیوری نہیں ہوا نا اس کا. تو جو نارمل طریقے سے جو پیدا نہیں ہوتا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خدا ہوتا ہے، مخلوق نہیں ہوتا، وہ خالق ہے. اور قرآن میں لکھا ہے کہ عیسیٰ خالق ہے. وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ ہے نا قرآن میں اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ کو کہا آپ خالق ہے. وہ کہتے تھے قرآن میں ہے کہ ہم قرآن سے استدلال، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد میں جھگڑا کے لیے آئے ہیں نا کہ قرآن میں دلائل موجود ہے کہ عیسیٰ خدا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ والا حجت برہانی استعمال کر دیا ہے. ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم. دیکھیں ان مثل، ادھر بھی مثال بیان کر رہے کہ آپ عیسیٰ کو خدا سمجھتے ہیں تو آدم کو کیوں خدا نہیں سمجھتے؟ آدم تو ابو اور امی دونوں کے بغیر پیدا ہوئے. ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون. آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ تسلی دے رہا ہے کہ یہ لوگ مناظرہ بھی کر چکے ہیں، مباہلے کے لیے بھی تیار نہیں ہو رہی ہے. تو آپ شک میں نہ پڑے، یہ نہ ہو کہ آپ شک میں مبتلا ہو جائے کہ یہ لوگ تو قرآن سے بھی استدلال کرتے ہیں. تو الحق من ربک فلا تکونن من الممترین. یہ حق آپ کے رب کی طرف سے ہے، حجت برہانی کو استعمال کیا کرے، حجت برہانی کو استعمال کیا کرے. بل الاعادۃ اہون، دوبارہ زندہ کرنا تو آسان ہے. فمن کان قادرا علی بدء الخلق فهو علی اعادته قادر. وان خلق السماوات مثل اعلی لقدرت اللہ علی الخلق. اللہ نے آسمان اور زمین پیدا کی ہے، یہ تو اعلیٰ مثال ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی. وهو اکبر من خلق الناس. آسمان، زمین اور پہاڑ یہ تو لوگوں کی تخلیق سے زیادہ مشکل ہے، اور یہ مخلوقات تو بڑے ہیں. تو جب بڑے مخلوق کو اللہ پیدا کر سکتے ہیں تو چھوٹے انسان کو کیوں نہیں پیدا کر سکتے؟ ومن کان قادرا علی ما هو اکبر و اعظم. جو اعظم کے تخلیق پر قادر ہوتا ہے وہ عظیم کی تخلیق پر کیوں قادر نہیں ہے بھائی؟ ایک اکبر ہوتا ہے، ایک کبیر. انسان کبیر ہے نا، اور پہاڑ اکبر ہے. تو اللہ جس نے اکبر کی تخلیق کی ہے تو وہ کبیر کی تخلیق نہیں کر سکتا، اور جب کیا ہے تو دوبارہ نہیں زندہ کر سکتا. فهو قادر على الإعادة لا محال، على الإعادة لا محال. ونذير ما سبق قول الله في سورة الإسراء. ابھی سورۃ بنی اسرائیل کی ایک آیات لا رہا ہے، اس میں اللہ نے اس بات کی طرف اشارہ کی ہے کہ میں ابتدائی تخلیق پر قادر ہوں اور اسی طرح بڑی چیزوں کی تخلیق پر بھی قادر ہوں، تو لہٰذا چھوٹی چیزوں اعادے پر من باب اولا قادر ہو. تو یہ دوسرا غرض ہم ڈسکس کر رہے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ حجت برہانی لا رہا ہے، مقدمات حجت برہانی. نحن اعلم بما یستمعون به. ہمیں پتہ ہے کہ یہ لوگ بات سنتے ہیں یا نہیں سنتے، اور اگر سنتے ہیں تو کس طرح سنتے ہیں. جسم اور دماغ دونوں کے ساتھ حاضر ہے یا صرف جسم کے ساتھ حاضر ہے اور دماغ اسلام آباد میں ہے؟ اس کا یہی مطلب ہے نا. مشرکین قرآن سنتے تھے لیکن جسم پیغمبر کے مجلس میں ہے اور دماغ کسی اور جگہ میں ہے. نحن اعلم بما یستمعون به. ہمیں پتہ ہے کہ یہ لوگ کس طریقے سے سنتے ہیں. اس میں وہ ایک روایت نیچے لے کے آئے ہیں علی رضی اللہ عنہ کا، کہ علی رضی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ مشرکین کو کانے پر بلائے، کیونکہ بعض لوگ کانے کا نام سنے نا وہ پھر مجلس میں آ جاتے. یہ مشرکین کا طریقہ ہے. وہ کہتے ہیں وہ پھر صرف کانے کے لیے آتے ہیں، قرآن کبھی نہیں سنیں گے. ہاں جی، اسپیشل دعوت کے لیے آتے ہیں نا، کیونکہ یہاں پر یہ کھانا دیا جائے گا تو اس کے لیے. تو اس بارے میں وہ نیچے روایت لا رہا ہے. نحن اعلم بما یستمعون به اذ یستمعون الیک. یسمعون کا نہیں کہا، یستمعون کہا. کیوں؟ ہاں شاباش، یہی قاعدہ ہے. لیکن کیوں؟ یعنی مشرکین پیغمبر کے مجلس میں آئے تھے، علی نے کانے کی دعوت دی تھی علی رضی اللہ عنہ نے، اور سب آ گئے تھے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قرآن سنایا. اور اللہ کہتے ہیں یستمعون الیک. یسمعون نہیں کہا ہے. یسمع اور یستمع میں کیا فرق ہے؟ یسمع سنتا ہے، قد سمع اللہ قول التی تجادلک. یستمع کیا ہوتا ہے؟ وہ تو ہے، وہ تو مجرد مزید کو سب کو پتہ ہے نا
کہ ایک زیادہ مزید ایک مجرد ہے، ایک 3 حرفی ہے اور ایک 3 سے استمع، اس میں حروف زیادہ ہے، اور سمع میں حروف 3 ہے۔ مجرد 3 کو کہا جاتا ہے نا، مجرد پختوں میں جس کی شادی نہیں ہوئی اس کو مجرد بولتے ہیں، سنگل۔ یہ سنگل ہے، 3 حرفی، سمع وہ ہوتے ہیں، اور استماع میں زیادہ ہے، وہ تو ہے، لیکن فرق کیا ہے؟ استماع غور سے سننا ہوتا ہے، اور سمع کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص سن رہا ہے، پتہ نہیں کہ غور سے سن رہا ہے یا نہیں۔ یستمعون کا مطلب ہے کان لگا کے سننا۔ تو کیا یہ مشرکین کان لگا کے سن رہے تھے؟ اپنے آپ کو شو کر رہے تھے۔ کبھی ایک شخص ہے وہ سنتا ہے صرف، دل اس کا کسی اور جگہ ہے، جسم اس کا حاضر ہے مجلس میں۔ دوسرا شخص ہے کہ وہ دل سے بھی سن رہا ہے اور کان سے بھی سن رہا ہے، دل اور دماغ اس سب کو اس کے حاضر ہے۔ تیسرا وہ شخص ہے جو اپنے آپ کو شو کر دیا ہے، وہ سامع ہے لیکن اپنے آپ کو شو کرتا ہے کہ میں مستمع ہوں۔ سمجھ آ گئی ہے نا بات؟ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ دل سے نفرت موجود ہے، آپ سے وہ نفرت کرتا ہے متکلم بولنے والا سے، لیکن اس نے اپنے شکل ایسے بنایا ہے میں بڑا غور سے سن رہا ہوں، اس طرح سر بھی ہلا رہا ہے، کیونکہ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ، یہ لوگ اپنے سر کو حرکت بھی دیں گے کہ جی 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 ہاں ہم نے سن لیا۔ یعنی اتنے توجہ سے بیٹھتے تھے۔ قرآن کی دقت کو آپ دیکھ رہے ہیں نا، یستمعون الیک، یعنی اپنے آپ کو شو کر رہے تھے کہ ہم بڑے دقت کے ساتھ سن رہے تھے، لیکن دقت کے ساتھ نہیں سن رہے۔ فَسَيُنْغِضُونَ، یہ معنی میں نے سَيُنْغِضُونَ سے نکالا ہے، آگے آپ دیکھ لیں۔ اذ ہم نجوا، ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں، اور یہ نجوا حرام ہے۔ نجوا کا کیا مطلب ہے؟ سرگوشی کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں سن رہے تھے لیکن پھر سرگوشیاں کی انہوں نے، ایک دوسرے سے کہا ان تتبعون الا رجلا مسحورا، یہ شخص جادوگر ہے، یا اس کے اوپر جادو ہوا ہے، پاگل ہے، اور یا یہ جادوگر ہے۔ 2 آپشن ہے، اس سے کوئی خالی نہیں ہے، یا یہ پاگل ہے، یہ فتان ہے یا مفتون ہے، ہاں جی، یا ساحر ہے یا مسحور ہے، یا تو جادوگر ہے یا اس کے اوپر جادو ہے۔ انظر کیف ضربوا لک الامثال، دیکھے یہ لوگ کیسے مثالیں بیان کرتے ہیں، آپ کی تشبیہ جادوگر کے ساتھ دے رہے ہیں۔ فضلوا فلا يستطيعون سبیلا، گمراہ ہے، سیدھے راستے کی طرف نہیں۔ وقالوا اذا كنا عظاما ورفاتا، یہ لوگ کہتے ہیں جب ہم ہڈی بن جائیں نا، انا لمبعوثون خلقا جدیدا، کیا ہم دوبارہ زندہ ہو سکتے ہیں؟ تو آگے اللہ فرماتے قل کونوا حجارتا او حدیدا، آپ تو انسان ہے نا، آپ پتھر بن جائے تب بھی اللہ آپ کو زندہ کرے گا، حالانکہ انسان نرم ہوتے اور پتھر سخت ہوتے۔ او خلقا مما یکبر فی صدورکم، یا پہاڑ بن جائے، یعنی دنیا میں دیکھ کے جو آپ کے دل میں اس کے بارے میں یہ کنسپٹ آتا ہے کہ یہ دنیا میں سب سے بڑی چیز ہے، وہ بن جائے، پھر بھی اللہ آپ کو زندہ کرے، یعنی پہاڑ بن جاؤ، آپ پہاڑ جتنے مضبوط بن جاؤ۔ او خلقا مما یکبر فی صدورکم فسیقولون من یعیدنا، پھر بھی کہتے ہیں، آپ حجت برہانی بھی پیش کرتے ہیں، پھر بھی کہتے ہیں کون ہمیں دوبارہ زندہ کر سکتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں ضدی انسان، کہ حجت برہانی کے بعد بھی وہ بات نہ تسلیم کرے، اس کے ضد ہوتا ہے، کیونکہ مقدمہ صغرا صحیح ہے، کبرا بھی صحیح ہے، نتیجہ بھی ٹھیک تھا، تو بھائی کیوں نہیں مان رہے؟ مقدمہ صغرا تو آپ کے نزدیک بھی صحیح ہے۔ قل الذی فطرکم اول مرہ، جس رب نے ابتدائی طور پر آپ کو پیدا کیا، فسینغضون الیک رؤوسہم، اپنے سر کو ہلائیں گے اس طرح۔ ٹھیک ہے جی، ابھی ہم اجازت دے دیں، ہم نے علی کا کانا کھایا، ہاں جی، یہ کانے کا اثر ہے فسینغضون الیک۔ اگر آپ مخالف کو لیکچر کے لیے دعوت دے دیں نا اور اس کو چائے بھی پلائے کانا، تو کم از کم وہ سر تو ہلائے گا کہ آپ نے ٹھیک کہا، جا کے پھر وہ بات نہیں مانے گی۔ یہ دیکھ فسینغضون الیک رؤوسہم ویقولون متی ہوا، سر ہلائیں گے، ہاں ہاں ٹھیک ہے، اللہ دوبارہ ہمیں زندہ کر سکتے ہیں، لیکن کب زندہ کریں گے، یہ اس میں ہمیں اشکال ہے، وہ بتا آپ۔ فسیقولون ویقولون متی ہوا قل عسی ان یکون قریبا، یہ قریب ہو سکتے ہیں، یعنی قیامت بہت قریب ہے۔ یوم یدعوکم فتستجیبون بحمدہ، پھر اللہ تعالیٰ قیامت کی تصویر کھینچ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بلائے گا، فتستجیبون بحمدہ، سب اللہ تعالیٰ کے حمد کے ساتھ ان کے دعوت کو ایکسیپٹ کریں گے۔ اللہ دعوت دے گا، کس چیز کا دعوت دے گا اللہ تعالیٰ؟ زندہ ہونے کا، کہ زندہ ہو جائے، تو آپ سب دعوت ایکسیپٹ کریں گے، سب ایکسیپٹ کریں گے، سارے زندہ ہو جائیں گے۔ وَتَظُنُّونَ إِن لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا، اور جب لوگ زندہ ہو جائے وہ کہیں گے إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا، یعنی قبر میں تو تھوڑا سا عرصہ بھی گزرا ہے، یعنی یہ تو تھوڑا سا ٹائم ہے، 2-3 گھنٹے نہیں گزرے ہیں، ہم جب مر گئے تھے، جلدی جلدی دوبارہ قیامت قائم ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کو
نیند کے ساتھ تشبیہ دی ہے، اور نیند کو موت کے ساتھ، اس لیے کہتے ہیں النوم اخو الموت، نیند یہ موت کا بھائی، کیونکہ نیند میں بھی روح نکل جاتے ہیں نا انسان سے، آسمان جاتا ہے یا مختلف جگہوں میں جاتا ہے، پھر دوبارہ انسان کی طرف لوٹ آتا ہے یا نہیں آتا۔ فیمسک التی قضا علیہ الموت، انسان سے جب روح نکل جائے نا تو پھر کچھ روح اللہ تعالیٰ اوپر اسٹاپ کر دیتے ہیں کہ پھر انسان اسی نیند میں ہی مر جاتے ہیں۔ فیمسک التی قضا ویرسل الاخری، اور کچھ روح کو دوبارہ بھیجتے ہیں۔ اس لیے جب آپ کسی کے گھر میں جاتے ہیں نا، کسی نئی جگہ، رات کو اٹھتے ہیں تو انسان پریشان ہو جاتے ہیں، یہ میں کدھر ہوں، ابھی وہ روح پورا نہیں آیا ہے، جسم کے ساتھ ٹچ نہیں ہوا ہے پوری طریقے سے۔ تو یہ ہے النوم۔ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہی ہے نا کہ ہم مر گئے تھے، دوبارہ اللہ تعالیٰ نے النوم اخو الموت۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہاں پر اِن لبثتم الا قلیلا، جیسے نیند میں لوگ روزے میں کیوں سوتے ہیں فجر کے بعد، عصر کے ٹائم اٹھ جاتے ہیں یا ظہر کے ٹائم اٹھ جاتے ہیں، تاکہ ٹائم شارٹ ہو جائے نا، مختصر ٹائم، اور بس کیونکہ بھوک لگ جائے گا، پیاس لگ جائے، اس وجہ سے تو نیند ٹائم کو شارٹ کرتے۔ اسی طرح یہ موت بھی ٹائم کو شارٹ کرتے ہیں۔ قیامت جب قائم ہوگا تو جو لوگ مر چکے ہیں وہ نہیں کہیں گے ہم اتنے سال گزر گئے، تو ہمارے اوپر یہ کہ دجال آئے گا، وہ سارا دجال اور مہدی والا زمانہ گزر جائے گا، وہ لوگ کہیں گے کہ ان لبثتم الا قلیلا، ہم تو بہت تھوڑے عرصے کے لیے اس طرح سوئے تھے۔ جی ابھی آگے پیج میں چلتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اس کی تشریح کی، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ 71 نمبر پیج میں جائے، آپ دوسرے مثال لیتے ہیں، حجت خطابی کی مثال لیتے ہیں ابھی، ٹھیک ہے؟ حجت برہانی تو سمجھ گئے نا، حجت برہانی میں کیا تھا؟ اور حجت خطابی عوام کے لیے ہوتا ہے، علماء کے لیے نہیں ہوتا، کیونکہ عوام مقدمہ صغرا اور کبرا اور نتیجہ کو نہیں سمجھتے ہیں، تو یہ حجت خطابی ہے، عوام کے لیے ہے۔ پڑھے شیخ، پڑھے۔ الله تعالى في سورة الروم ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون لقد اتخذ المشركون شركاء لله من خلقه أي من عبيده ومما هو مملوك له واعتقدوا أن الله قد اتخذوهم شركاء له ومنحهم قدرة على التصرف ووضع إليهم أمورا من أمور خلقه حتى استقلوا بكثير من الأمر وغدوا مستبدين منافسين أو وسطاء شافعين ومقربين إلى الله زلفى وفي الإقناع بعقيدة التوحيد الإسلامية وبأنه لا إله إلا الله جی سنن ترمذی میں ایک حدیث ہے کہ یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ یہ دونوں ایک ہی زمانے میں تھے۔ ان میں سے کسی پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے 5 باتیں سکھائی تھی کہ یہ اپنے امت کو پہنچانا، لیکن وہ بھول گیا تھا، اور دوسرے پیغمبر نے پھر ان سے کہا تھا، یحییٰ اور عیسیٰ، دوسرے پیغمبر نے ان سے کہا تھا کہ آپ ان باتوں کی کیوں بیان نہیں کر رہے، آپ بھول چکے ہیں، یہ بیان کرے۔ اس میں سے ایک بات یہ تھی کہ دیکھیں آپ کا جو غلام ہے، آپ ان کو کھانا بھی کھلاتے ہیں، رات آپ کے گھر بھی رہتے ہیں، تو پھر جا کے مزدوری کرتا ہے، رات کو جب آتا ہے تو جو مزدوری کے پیسے ہیں وہ کسی اور کے گھر دے دیتے ہیں، اور پھر آپ کے پاس آ جاتے ہیں، رات آپ کے پاس گزارتے ہیں، کھانا ادھر کھاتے ہیں، اور جو مزدوری کرتا ہے تو اس کے پیسے کسی اور کو دیتے ہیں، تو آپ کو اس پہ غصہ آئے گا یا نہیں؟ غصہ آئے گا نا۔ تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ قیاس کرتے ہیں، تو جو ہم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کے غلام ہے، تو ہم پھر اگر بت کی عبادت کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ظلم کرتے ہیں، ایک چیز کو غیر مناسب جگہ میں رکھتے ہیں۔ ہونا یہ چاہتا کہ ہم اللہ کے اللہ تعالیٰ تو اس وجہ سے مشرکین پر زیادہ غصہ ہے کہ میں شرک کو نہیں معاف کر سکتا، کیونکہ حق یہ ہے کہ آپ اللہ کے کہہ رہے ہیں، رازق اللہ ہے اور خالق اللہ ہے، پھر اس کے باوجود بھی آپ بت کی عبادت کرتے ہیں، تو اس آپ کی مثال اس شخص جیسے ہے جو مزدوری کر کے کسی اور کے پاس پیسے رکھ دیتے ہیں۔ تو انہی آیات میں بھی، قرآن مجید کے بہت سارے آیاتوں میں جو اللہ تعالیٰ یہ بات کر رہا ہے کہ کیا مالک اور غلام برابر ہے، تو وہ یہی بات کرتے ہیں۔ مالک کبھی نہیں پسند کرتا کہ اپنا حق غلام کو دے دے۔ آپ کے پاس جو پیسے ہیں، آپ نے کسی مالک کو دیکھا ہے کہ بینک کے ATM کارڈ وہ اپنے غلام کو دیتے ہیں کہ جاؤ، اپنے بیٹے کو دیتے ہیں ATM کارڈ، یہ کوڈ ہے، جدھر بھی آپ کو پیسے کی ضرورت ہے آپ مشین سے نکال دیں، لیکن غلام کو نہیں دیتے، اپنے مال میں اس کو برابر نہیں سمجھتے۔ تو آپ بت کو کیسے برابر سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی؟ وہ تو خود غلام ہے۔
یہ بت تو انسان تھے نا، یہ تو معبود، آپ عابد اور معبود دونوں کو برابر کر رہے ہیں، خالق اور مخلوق کو برابر کر رہے ہیں، تو خود اپنے لیے نہیں پسند کرتے ہیں کہ غلام آپ کے ساتھ مشترک ہو جائے، شرکت کرے تجارت میں، اس کو آپ کہتے ہیں آپ کی اپنی حیثیت ہے، آپ کے لیے میں 20,000 روپے تنخواہ دیتا ہوں، میرے مال میں آپ شریک نہ ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کیوں آپ لوگوں کو شریک کر رہے ہیں، حالانکہ وہ اللہ کے غلام ہیں، اپنے لیے نہیں پسند کرتے اور اللہ تعالیٰ کے لیے پسند کرتے۔ بیٹی کی خبر جب ہو جائے، اذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، چہرہ کالا ہو جاتا ہے اس کا، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے کہتے ہیں وجعلوا الملائکۃ الذین هم عند الرحمن اناسا، اور جو ایک قرات عند الرحمن ہے، ایک عباد الرحمن ہے، وجعلوا الملائکۃ الذین هم عباد الرحمن اناسا، جو فرشتے اللہ تعالیٰ کے پاس ہے یا اللہ کے بندے ہیں، اس کو تو آپ نے پہلا حکم یہ لگایا کہ یہ خواتین ہیں، اور دوسرا حکم یہ لگا یہ اللہ کی بیٹیاں ہے، تو بیٹیاں اپنے لیے پسند نہیں کرتے، اللہ کے لیے پسند کرتے۔ یہ سارے مثالیں یہاں پر لگتے، یہ حجت خطابی میں آئے گا، ٹھیک ہے جی، حجت خطابی میں اپنے لیے بیٹی پسند کرتے ہیں بھائی، نہیں کرتا، تو اللہ کے لیے کیوں کرتے ہیں پھر، اور وہ بھی ملائکہ اللہ تعالیٰ کی بیٹی ہے، ان کے لیے کیوں کرتے ہیں؟ تو یہ حجت خطابی ہوتا ہے کہ عوام کو سمجھانا، ان سے ایک سوال پوچھنا، وہ جواب دے دے گا، تو جواب کے بعد یہ سارا مسئلہ کلیئر ہو جائے گا۔ ضرب اللہ مثلا من انفسکم، اللہ تعالیٰ نے آپ کے نفس سے ایک ایگزامپل بیان کی ہے، آپ کے نفس کے اندر، یعنی آپ سوچیں، نفس سے مراد ایک مالک ایک غلام ہے، انفسکم سے مراد جنس، تمہارے جنس میں سے اللہ تعالیٰ مثال بیان کرتے ہیں۔ حل لکم مما ملکت ایمانکم من شرکاء فیما رزقناکم، جن مال کا آپ لوگ مالک ہے اس میں کوئی شرکا ہے، اور آپ پسند کرتے ہیں کہ کوئی پارٹیسپیٹ کرے آپ کے ساتھ، اور غلام پارٹیسپیٹ کر دے۔ ہم تو ہمارے لوگ تو یہ پسند نہیں کرتے کہ بائی بائی کے ساتھ پارٹنر بنے، ہاں جی میں اکیلے ہی صحیح ہوں، تو اپنے لیے وحدانیت پسند کرتے، اللہ کے لیے کیوں نہیں کرتا؟ آپ بہت بڑی چیز ہے۔ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنفُسَكُمْ، جیسے تم اپنے جیسے لوگوں سے ڈرتے ہیں، اس طرح اپنے غلاموں سے بھی ڈرنا شروع کر دے، ایسے کوئی پسند کرتے ہیں تم؟ یعنی ایک شخص ہے، اس کے 3 بھائی ہے، وہ 3 بھائیوں کے پاس بھی اتنا پیسہ ہے جو اس کے پاس ہے، تو یہ 3 بھائی ایک دوسرے سے تھوڑا ڈرتے ہیں نا، ان کے پاس بھی مال ہے، دنیا ہے، میرے پاس بھی۔ 3 علماء ایک دوسرے سے تھوڑا خوف و علمی جو روب ہوتے ہیں نا، میرے پاس علم ہے تو مجھ سے زیادہ تو فوق کل ذی علم علیم، لیکن سٹوڈنٹ سے کبھی روب میں نہیں آتا، یا جس کے پاس علم نہیں ہوتا کبھی روب، اس لیے علماء کی مجالس میں درس مشکل ہوتے ہیں نا عوام کی مجالس، کیونکہ ان کو تخافونہم کخیفتکم انفسکم، ہم جنس سے انسان ڈرتا ہے یہ اس میں یہی ہے نا، ہم جنس سے انسان کیا ہوتا ہے؟ ڈرتا ہے، مرعوب ہوتا ہے کہ میں کیسے بات کروں بھائی، میں جو باتیں کر رہا ہوں تو اس کو پتہ ہے نا، وہ تو اس کو پتہ ہے، تو تھوڑا خوف میں کہیں غلطی نہ کر دوں اس میں، تو آپ کو پتہ ہے نا یہ اس حوالے سے تخافونہم تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ جس طرح ایک مالک دوسرے سے ڈرتا ہے، ایک مالدار شخص دوسرے سے تھوڑا مرعوب ہوتا ہے، تو کیا آپ اپنے غلام سے بھی اس طرح ہوتے ہیں؟ تو جب آپ بت کو اللہ کا شریک بناتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے غلام سے ڈرتے ہیں، وہ تو اللہ کے غلام ہے نا، آپ اس کو غلام کا مرتبہ، جب غلام کو مالک کا درجہ آپ دنیا میں نہیں دیتے ہیں، تو بت کو آپ نے کیوں درجہ دیے ہے؟ اللہ تعالیٰ کا خالق کا درجہ دیے۔ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنفُسَكُمْ كَذَلِكَ يُنْفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، ہم مثالیں بیان کرتے، آیات سے مراد ادھر مثالیں ہیں، ہم مثالیں بیان کرتے ہیں حجت خطابی کے ساتھ، تاکہ لوگ اپنی عقل کو استعمال کرے۔ کون سا عقل؟ عقل مطبوع یا عقل مسموع؟ مطبوع، ہاں مطبوع، ادھر مطبوع مراد ہے، یعنی قوت عقلی کو استعمال کرے۔ عقل مسموع وہ ہوتے ہیں جو معلومات آپ عقل کے ذریعے حاصل کرتے ہیں، وہ غلط ہو یا صحیح ہو، کیونکہ نفس جب عقل کے اوپر غالب آ جاتا ہے تو عقل مسموع کا نتیجہ غلط نکل آتا ہے، عقل مسموع پھر مذموم ہوتا ہے، کیونکہ نفس غالب آ گیا عقل کے اوپر، لیکن جب عقل راجح آ جائے نفس کے اوپر تو عقل مسموع کا نتیجہ ٹھیک نکل آتا ہے، پھر وہ مذموم، ہر عقل مسموع مذموم نہیں ہے۔ تو عقل مسموع کی 2 قسمیں ہیں، محمود اور مذموم، اور عقل مطبوع بہرحال محمود ہے، یہ بات ہم نے کی تھی، تو ادھر عقل محمود ہے۔ اللہ تعالیٰ جب مذمت کرتے ہیں نا لا یعقلون، تو عقل مسموع مراد ہوتا ہے، یعنی جو معلومات لوگوں نے عقل کے ذریعے حاصل کی ہے، غلط حاصل کی ہے، اس کے وہ کرتے ہیں۔ پھر عقل سے مراد معقول ہوگا بھائی، عقل مسموع میں عقل سے مراد کیا ہوگا؟ معقول، یعنی عقل کے ذریعے آپ نے جو قواعد نکالے ہیں، جو افکار بنائے ہیں، تو اس سے مراد یہ ہے۔ اور عقل مطبوع سے مراد عقل بمعنی مصدری ہے، بمعنی مصدری ہے، یعنی قوت عقلی جو آپ استعمال کر رہے ہیں۔
لقد اتخذ المشركون شركاء لله من خلقه، مشرکین نے بت کو معبود بنایا تھا. واعتقدوا ان اللہ قد اتخذهم شرکاء له، وہ یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو شریک بنائے ہیں، یہ اللہ کے ساتھ شریک ہے. ومنحهم قدرة على التصرف. توحید کی کتنے قسمیں ہیں بھائی؟ کون کون سے؟ یہ شرکاء کس چیز میں تھے؟ ہاں نہیں، ربوبیت کو نکالے ادھر. یعنی مشرکین سمجھتے تھے کہ بت اللہ کی شریک ہے. کس توحید میں شریک ہے؟ الوہیت میں. ربوبیت میں کوئی جھگڑا نہیں. یعنی مشرکین سب کہتے تھے اللہ ہمارا رب ہے. الوہیت میں مسئلہ تھا کہ کیا صرف اللہ کی عبادت کرے یا ایک دن اللہ کی کرے ایک بت کی کرے. تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا. کیا جواب دیا؟ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ولا، یہ ابھی سمجھ رہے ہیں نا، ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما ولا انتم عابدون. یہ ویسے نہیں ہے کہ قاری نے رٹا لگایا ہوتے ہیں اور پڑھا. اس میں یہی مسئلے کی طرف اشارہ ہے کہ انہوں نے کہا تھا ایک دن ہمارے بت کی عبادت کرنا، ایک ہم اللہ کی کریں گے. تو اللہ نے یہ جواب اسی طریقے سے دیا. وفوض إليهم أمورا من أمور خلقه حتى استقلوا بكثير من الأمر وغدوا مستبدين منافسين أو وسطاء شافعين أو مقربين إلى الله زلفى. وہ لوگ کہتے تھے کہ ٹھیک ہے ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں لیکن یہ تھوڑے نیک لوگ ہیں، یہ اللہ کے قریب کر دیں گے ہم. ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ہم صرف ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں. جیسے آج کل لوگ وسیلہ قبر کے پاس جا کر توسل کرتے ہیں نا، جس کو توسل بالذوات الفاضلہ کہا جاتا ہے. اور اس کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کئی کتابیں لکھی گئی ہیں. ہمارے شیخ عبد المنان کی کتاب ہے پختو زبان میں نیل الفضائل فی انواع الوسائل. شیخ البانی کی بھی کتاب ہے التوسل و احکامہ، وسیلے کے احکام. الصارم المنکی فی الرد علی السبکی، یہ سب سے اچھی کتاب ہے عربی میں. تو یہ لوگ بھی وسیلے پیش کرتے تھے. یہ وسیلے میں ہمارا جھگڑا اس زمانے سے ابھی تک آ رہا ہے. ابھی بھی لوگ کہتے ہیں کہ ہم وسیلہ بالکل جائز ہے بالذوات الفاضلہ. اور ہمارے اہل حدیث کا علماء کا مناظرہ ہوا تھا ان کے ساتھ وسیلہ. تو مناظرہ اسی پہ ختم ہوا کہ ہمارے علماء نے ان سے کہا پوری دنیا میں اپنے علماء سے رابطہ کرے، ذات کی ڈیفینیشن کرے، بس ہے نا، ذات کی تعریف کرے. آپ جب کہتے ہیں توسل بالذوات الفاضلہ جائز ہے، یعنی ذات فاضلہ یہ ہے قبر میں ایک نیک شخص ذات ہے موجود ہے، اس کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ کو قریب کرنا چاہتے ہیں یا اللہ سے دعا کرتے ہیں، اس کے ذریعے اس کو وسیلے میں پیش کرتے ہیں. تو ذات کے معنی کرے بھائی، ذات کے معنی. آپ جب بھی کسی سے مناظرہ توسل میں نہ جائے، آپ ان سے کہیں ذات کی تعریف کرے. ذات کیا ہوتا ہے؟ ذات کیا ہوتا ہے؟ پانی کیا ہوتا ہے؟ چائے کیا ہوتا ہے جس میں دودھ اور وہ مکس ہو جائے، لپٹن، یہ چائے ہوتا ہے نا. ذات کیا ہوتا ہے؟ جس میں کیا جوہر، نفس اور قلب اور ذات میں تو فرق ہے نا. اچھا، جو وجود رکھتا ہے تو موبائل بھی وجود رکھتا ہے، یہ ذات ہے، ذات ہے. تو پھر اس کا وسیلہ جائز ہے یہ قبر میں جائے؟ اس لیے نا وہ لوگ نہیں کر سکے نا پورے. انہوں نے کہا تقی عثمانی کو بھی کال کرے نا، ذات کی تعریف کرے، پھر آگے جائیں گے. جی ہاں، یہ وہ کریں گے نا جو لوگ آپ سے مناظرہ کرنے چاہتے ہیں، ان سے کہے کہ ذات، وہ کہے کہ ذات موجود چیز کو کہتے ہیں. تو آپ کہیں گے یہ موبائل میں قبر میں دفن کرتا ہو تو اس کا بھی وسیلے مانگنا شروع کر. جیسے بہت سارے لوگ قبروں میں جاتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس میں ایک نیک شخص ہے، کسی نے اونٹ وہاں پر دفن کیا ہوتا ہے، وہ اونٹ سے وسیلے مانگنا شروع کرتے ہیں. اس لیے ذات کی تعریف کرے تاکہ واضح ہو جائے نا. صرف قبر تو ضروری نہیں ہے کہ قبر یہ فلاں صحابی کا قبر ہے، پتہ نہیں کس کا قبر ہو. ابھی آگے جائے حل لکم مما ملکت ایمانکم من شرکاء، اس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے بات کی. ابھی جو 52 نمبر آیات ہے 72 صفحہ پر، وہ بھی اسی حوالے سے حجت خطابی کے ذریعے اللہ تعالیٰ لوگوں کو سمجھاتے ہیں. حجت خطابی کی، اور اس آیات کو بھی آپ سمجھے. میرے خیال میں یہ سب سے مشکل آیات ہے یہ حجت خطابی والا. واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، اللہ تعالیٰ رزق میں بعض لوگوں کو بعض پر فضیلت اور ترجیح دیتے ہیں. یعنی کسی کے پاس رزق زیادہ ہے اور کسی کے پاس رزق کم ہے. یہ رزق بھی مصدر ہے نا، رزق یرزق رزقا رازق مرزوق. لیکن یہ مصدر کس معنی میں ہے؟ مفعول کے معنی میں ہے. ٹھیک ہے، مفعول کے معنی میں ہے، یعنی مرزوق مراد ہے. رازق تو اللہ ہے نا، جو چیز آپ کو دی جاتی ہے
وہ مرزوق ہے۔ اور رزق کیا ہوتا ہے؟ رزق کی کیا تعریف ہے بھائی؟ کانا؟ جی، وہ شاعر کہتے ہیں لیس شرطا ان یکون الرزق مالا، شرط نہیں ہے کہ رزق مال ہو، قد یکون الرزق علما و جمالا، کبھی رزق علم اور خوبصورتی کی شکل میں ہو سکتے ہیں۔ ایک شخص کے پاس کروڑ روپے ہے اور اس کا شکل وہ چاہتا ہے کہ اب اللہ تعالیٰ نے مجھے خوبصورت چہرہ نہیں دیا، اگر کہ ہم نہیں کہتے کہ دنیا میں کوئی بدصورت چہرہ بھی موجود ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اللہ نے مجھے بدصورت چہرہ دیا ہے، وہ سمجھتا ہے، تو وہ کتنے بھی کریمی وغیرہ لے لے وہ ٹھیک کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا نا۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ جمال بھی رزق ہے، اس کو رزق سمجھے اور اللہ کا شکر ادا کرے اس کے اوپر۔ اور اگر اللہ تعالیٰ نے علم دیا، دیکھیں سلیمان علیہ السلام کو بلقیس نے گفٹ بھیجا نا کہ ہمارے اوپر حملہ نہ کرے، ہم اپنے ملک میں بتوں کی عبادت کرتے ہیں، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون اللہ، ہم شمس کی عبادت کرتے ہیں، ہمیں چھوڑ دے اپنی جگہ، تھوڑا سا پیسے لے لے اور ہمارے اوپر حملہ نہیں کرنا ہے۔ لیکن مسلمان کا طریقہ یہ ہوتا ہے جہاں پر بھی شرک موجود ہے اس کو زائل کرنے کے لیے جائے جہاد کرے۔ تو انہوں نے گفٹ بھیجا، سلیمان علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ ما آتانی اللہ خیرا مما آتاکم، جو اللہ نے مجھے علم دیا ہے وہ تمہارے گفٹ سے میرے لیے اچھا ہے، بل انتم بہدیتکم تفرحون، تم اپنی دنیا کے ساتھ خوش ہو جائے، ہمیں آپ کی دنیا کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ حسن بصری کے بارے میں آتا ہے کہ بصرہ کے لوگوں سے کسی نے پوچھا کیف صاد فیکم الحسن البصری، بصری کیسے سید بن گیا بصرے والوں کا، سید اس کو کہا جاتا ہے، سید حسن بصری۔ ابھی تو سید وہ ہوتا ہے نا جو کہتے ہیں میں پیغمبر کی فیملی میں سے ہو اور پھر زکوٰۃ بھی جمع کرتے ہیں سید، لیکن حسن بصری وہ سید تھا نا، سید اس وقت اپنے آپ کو وہ کہتا تھا سردار، کہ میں کسی کا زکوٰۃ نہیں مانگتا، مجھے کسی کو چاندی کی ضرورت نہیں ہے، وہ سید ہوتا تھا۔ تو کیسے؟ تو انہوں نے جواب دیا كنا نحتاج الى علمه ولا يحتاج الى مالنا، ہم ان کے علم کا محتاج تھے اور وہ ہمارے پیسوں کا محتاج نہیں تھے، اس وجہ سے وہ سردار بن گیا حسن بصری۔ تو یہ علم رزق ہوتا ہے جس کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے شیخ امین حفظہ اللہ کی جو کتاب ہے الدرر فی مقاصد السور، ان سے پہلے جو علماء ہے وہ کہتے ہیں سورۃ نمل میں ایک موضوع ہے علم، یہ پورا سورۃ نمل علم کے ساتھ چل رہا ہے۔ سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھے علم دیا وہ تمہارے گفٹ سے بہتر ہے، اور خود کو پاس علم تھا، اسٹوڈنٹ کے پاس کبھی علم ہوتا ہے استاذ کے پاس نہیں ہوتا، سلیمان کے پاس نہیں تھا۔ احطت بما لم تحط به، سارا علم کے ساتھ چل رہا ہے۔ دو جنات تھے نا اور وہ چاہتے تھے کہ بلقیس کا عرش لے کے آئے، تو جس کے پاس علم تھا وہ جلدی لے کے آ سکا۔ تو علم انسان کا ٹائم مختصر کر سکتا ہے۔ علم جب آپ کے پاس علم ہونا تو ایک کتاب آپ آدھے گھنٹے میں اسٹڈی کریں گے جو باقی لوگ اس کو 3-4 دنوں میں بھی نہیں ختم کر سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض لوگ پی ایچ ڈی کر رہے ہوتے ہیں، رات کو تھوڑا سا اسٹڈی کر کے کل کے پیپر پاس کرتے ہیں، لیکن بعض لوگوں سے میٹرک پاس نہیں ہوتا کیونکہ علم انسان کا ٹائم مختصر کر دیتے ہیں۔ انا آتیک بہ قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک۔ تو یہ جس کے پاس علم زیادہ ہے، تو علم دیکھیں کتے کو اللہ تعالیٰ برے مثال کے ساتھ بیان کرتے ہیں نا، جو عالم دنیا پر حریص ہے اللہ کہتے ہیں یہ کتا ہے، اس کا بس زبان نکل آیا ہے اتنا حریص ہے، کتا یہ خنزیر سے بھی بدتر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کتے کی وجہ سے کتا جب علم حاصل کرے نا تو اس کو بھی شرف حاصل ہو جاتے ہیں، تو کیا انسان کو شرف نہیں حاصل ہو؟ سورۃ مائدہ میں ہے کہ کتا علم حاصل کرتا ہے نا اس کو شرف حاصل۔ آپ کو پتہ ہے جو کتا ایجوکیٹڈ ہوتا ہے اور ایک ان ایجوکیٹڈ ہوتا ہے، ان ایجوکیٹڈ کتے کو شکار کے لیے بھیجے اور شکار کو پکڑے حرام، اور ایجوکیٹڈ کتا کو بھیجے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما علمتم من الجوارح مکلبین، کلب مکلبین، اللہ تعالیٰ کہ یہ کلب سے ہے نا، یعنی مکلب وہ شخص ہوتا ہے جو کتے کو تعلیم دے رہا ہے، معلم وہ ہوتا ہے جو انسان کو تعلیم دیتا ہے، اور مکلب وہ ہوتا ہے جو کتے کو تعلیم دیتا ہے، یہ مکلبین۔ تو یہاں پر علماء نے لکھا ہے امام ابن القیم اور وغیرہ نے کہ دیکھے کتے کو بھی شرف حاصل علم کے وجہ، تو سورۃ نمل پورا علم کے حوالے سے۔ تو یہ رزق علم بھی، ہاں اس کو رزق سمجھے، اللہ تعالیٰ نے کسی کو ترجیح دی ہے۔ فَمَن الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّ رِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ، جس مالک کے پاس پیسہ ہے اور اس کی خادم بھی ہے تو وہ نہیں چاہتا کہ خادم ان کے پیسے میں شریک ہو جائے، ان کے بینک اکاؤنٹ میں وہ شریک ہو جائے، تو پھر آپ لوگ بت کو اللہ کے ساتھ کیوں شریک کر رہے ہیں؟
افبنعمت اللہ یجحدون، اللہ کی نعمت کا انکار، یعنی مشرک اللہ کی نعمت کا انکار کرتا ہے۔ واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا، اللہ تعالیٰ نے ہوا کو آدم کی جسم سے پیدا کیا، وجعل لکم من ازواجکم بنین وحفدا، اور بیوی سے پھر انسان بچے پیدا کرتا ہے اور نواسے بھی پیدا ہوتے ہیں۔ حفدہ حفید کی جمع ہے، حفید نواسے کو کہتے ہیں۔ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ۔ آپ مشرک بن رہے ہیں تو اللہ کی نعمت کا انکاری بن رہے ہیں آپ، یہ تو نعمت اللہ نے آپ کو دی ہے نا۔ پھر وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جس بت کے آپ عبادت کر رہے ہیں وہ تو رزق کا مالک نہیں ہے، نہ آپ کو علم دے سکتے ہیں، نہ آپ کو کھانا کھلا سکتے ہیں۔ فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ، تو اللہ کے لیے مثالیں بیان نہ کرے، اپنے اوپر کو اللہ کے اوپر قیاس کر، اپنے نفس کو اللہ پر قیاس۔ ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، فرق ہے نا۔ قیاس فاسد تو شیطان ابلیس نے کیا تھا نا، اب غلط قیاس کرتے ہیں، ہم ہڈیوں کو زندہ نہیں کر سکتے تو اللہ بھی نہیں کر سکتا، تو کون ہے بھائی؟ ہاں جی، ونسی خلق، آپ بھول گئے ہیں اس چیز کو۔ تو قیاس فاسد امام سعدی کہتے ہیں، عبد الرحمن السعدی، کہ ابلیس نے کیا تھا۔ کیسے؟ آدم کو سجدہ کرے، نہیں کرتا، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، یہ مقدمات ہے، قیاس میں برہان ہوتے ہیں نا یہ مقدمات۔ آپ نے ان کو مٹی سے پیدا کیا، مجھے آگ سے پیدا کیا، اور آگ مٹی سے بہتر ہوتا ہے۔ ہاں جی، یہ مقدمے بنا رہا ہے، سوچ رہا ہے۔ تو جب آگ مٹی سے بہتر ہے تو جو آگ سے پیدا ہو جائے وہ بھی بہتر ہوگا، تو لہٰذا میں بہتر ہوں، تو لہٰذا جو بہتر ہوتا ہے سجدہ اس کو ہوتا ہے، جو مفضول ہوتا ہے اس کو سجدہ تو نہیں ہوتا نا، فاضل کو سجدہ ہوتا ہے۔ تو میں فاضل ہوں کیونکہ میں آگ سے پیدا، اور آگ فاضل ہے اور مٹی مفضول ہے۔ یہ دیکھیں مقدمات بنا کے قیاس، یہ فاسد قیاس کر رہا ہے۔ فاسد قیاس کے ذریعے لوگوں نے قرآن مجید کی نصوص کو رد کر دیا، جیسے ابلیس نے نص کو رد کر دیا تھا نا، قیاس کر کے نص کو رد کر دیا، قیاس کر دیا نا، اور نص کو رد کر دیا۔ نص کون سا تھا؟ اسجدوا لآدم، نص ہے نا، امر ہے۔ آج کل جتنے لوگ ہیں، میں آپ کو بتاؤں نا، نصوص کو رد کرتے ہیں۔ دیکھیں حدیث میں ہے جمعے کے نماز سے پہلے 4 رکعت نہیں ہے، 4 رکعت نہیں ہے نا، ظہر کے نماز سے پہلے 4 رکعت سنت ہے، جمعے کے نماز سے پہلے 4 رکعت سنت نہیں ہے۔ لیکن لوگ قیاس کرتے ہیں، کہتے ہیں جمعے کی نماز کو ہم قیاس کرتے ہیں ظہر پر، جس طرح ظہر سے پہلے 4 رکعت ہم قیاس کرتے ہیں۔ قیاس کا مطلب ایک شے کو دوسری شے کے ساتھ ملانا، کیونکہ دونوں شے سیم ہیں، تو ہم کہتے ہیں وہ شے سیم ہے ہی نہیں ہے۔ اگر قیاس کرتے ہیں تو پھر جمعے کی نماز 2 رکعت کیوں پڑھتے ہیں؟ 4 پڑھو نا، صحیح قیاس کرو نا، پھر 4 پڑھو اگر پورا قیاس کرنا ہے۔ تو صحیح بات یہ ہے کہ حدیث نص کو رد کرتے ہیں۔ حدیث میں ہے فَصَلَّى مَا قُدِّرَ لَهُ، مسجد میں صحابہ آتے تھے، جتنے اللہ نے تقدیر میں نماز لکھے اتنے پڑھتے تھے، نفل پڑھتے تھے، 4 رکعت سنت نہیں پڑھتے۔ 8 رکعت بھی پڑھ سکتے اور 8 سے زیادہ بھی پڑھ، 10 بھی پڑھ سکتے، ٹائم پہ آؤ جتنا پڑھنا ہے۔ کس نے آپ کو منع کیا؟ اہل حدیث نفل سے تھوڑا منع کرتے ہیں۔ ہاں جی، ہم جو کہتے ہیں کہ ایک وتر ثابت ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ 9 وتر نہیں پڑھ سکتے، 13 وتر تو پڑھو آپ، 13 وتر بھی ثابت ہے۔ لیکن ہم کہتے ہیں ایک وتر ماننا پڑے گا، کیونکہ ہم نص کے ساتھ چلتے ہیں۔ فمن اراد ان یوتر بواحدۃ فلیفعل، جو ایک وتر کا پڑھنا چاہتے ہیں بالکل پڑھے، بخاری کی حدیث، کیوں رد کر رہے ہیں؟ اور ثناء اللہ مرسری رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ ایک وتر ماننے کے بغیر آپ عیسائیوں پر بھی رد نہیں کر سکتے۔ ان کا مناظرہ تھا نا، ایک حنفی کا عیسائی کے ساتھ مناظرہ تھا، تو عیسائی نے کہا کہ حدیث میں ہے کہ اللہ 3 ہے۔ ہاں جی، حدیث میں ہے کہ اللہ کتنا ہے؟ 3 ہے۔ حدیث میں ہے ان اللہ وتر، بے شک اللہ وتر ہے، اور احناف کہتے ہیں کم از کم وتر کتنے ہیں؟ 3 ہے، تو اللہ 3 ہے نا، وہ حنفی پنس کیا۔ ہاں جی، تو پھر شیخ ثناء اللہ مرسری آ گیا، اس نے کہا دیکھیے وتر 1 بھی ہے ہمارے نزدیک، تو 3 وتر ماننا پڑے گا، ورنہ عیسائیوں پر رد نہیں کر سکتے۔ 5 بھی ہے، 7 بھی ہے، 13 بھی ہے۔ ہاں جی، بلکہ بعض علماء تو کہتے ہیں کہ 13 سے بھی وتر زیادہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن شیخ البانی اس بات کو نہیں مان رہا، کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ تراویح اور وتر میں کوئی فرق نہیں ہے۔ قیام اللیل، تہجد، تراویح، وتر یہ سیم چیز ہے، اور سب کو جب تراویح 20 پڑھ سکتے ہیں تو وتر بھی 20 پڑھ سکتے ہیں نا، بلکہ امام مالک تو 36 رکعت کے قائل ہے، تو 36 رکعت وتر بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ زیادت نوافل میں جائز ہے نا، اس کے بارے میں پورا باب ہے اور فتاوی میں، الزیادۃ فی النوافل۔ فلا تضربوا للہ الامثال، اللہ کے لیے مثالیں بیان نہ کر دے آپ۔ تو یہ دیکھیں غلط قیاسات نہ کرے آپ، غلط قیاس فاسد ابلیس بھی کرتا تھا۔ فلا تضربوا للہ الامثال ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، قیاس فاسد یہی ہے، آپ اپنے اوپر، آپ کو اللہ پر قیاس کرتے ہیں، حالانکہ فرق ہے آپ اور اللہ میں، اللہ عالم ہے اور آپ نہیں ہے۔
ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا، اللہ تعالیٰ نے ایک غلام کی مثال بیان کی ہے، اور دوسرا مالک ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اچھا رزق دیا ہے۔ ایک غلام ہے، ایک مالک ہے۔ فهو ينفق منه سرا وجهرا، جو مالک ہے اس کے پاس پیسہ ہے، وہ اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرتا ہے، اور غلام خرچ کر سکتا ہے؟ اس کو تو جتنا پیسے ملتا ہے وہ تو ایک مہینہ اس کا چل جاتا ہے۔ هل يستویان، کیا یہ دونوں برابر ہے؟ برابر ہے یہ دونوں؟ تو آپ کیوں بت کو اللہ کے ساتھ برابر سمجھتے ہیں؟ تو یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ خطابی حجت کے ذریعے لوگوں کو سمجھا رہے ہیں۔ جب آپ خود کہتے ہیں یہ دونوں برابر نہیں ہے تو پھر مان لو نا، جو آپ بت کو، جو بت عابد ہے اور اللہ معبود ہے، عابد اور معبود کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ جب مالک اور مملوک برابر نہیں ہے تو عابد اور معبود کیسے برابر؟ مالک اور مملوک دونوں برابر نہیں ہیں۔ خود آپ دنیاوی معاملات میں کہتے ہیں کہ میرا مملوک میرے ساتھ برابر نہیں ہے، میں مالک وہ مملوک ہے۔ قاتل اور مقتول برابر ہوتے ہیں؟ ہاں ہوتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کہتے ہوتے ہیں القاتل والمقتول فی النار، قاتل بھی جہنم میں، ہر مقتول بھی۔ پھر ہاں نا، تو کوئی یہ پیش نہ کر دے آپ کے سامنے کہ قاتل، آپ کہتے ہیں کہ مالک اور مملوک برابر نہیں ہے، تو قاتل اور مقتول تو برابر ہے نا۔ ہاں جی، پھر اس کو سمجھائے نا صحیح طریقے سے، ان سے کہا بچہ تو نہیں ہے نا، تھوڑے سے بات سمجھا کرے۔ بل اکثرهم لا يعلمون، یہ آگے دیکھیں نا، اب بچے تو نہیں ہے نا، بل اکثرهم لا يعلمون۔ وضرب اللہ، ابھی دیکھیں آگے، وضرب اللہ مثلا، یہ پہلے آیات سے آ رہی ہے۔ فمن الذین فضلوا براد رزقهم، مالک کا اس کو پارٹنرشپ نہیں دے رہا اپنے غلام کو۔ آگے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بات کی کہ مالک اور مملوک برابر نہیں ہو سکتا۔ ابھی دیکھیں کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دو بندے ہیں اور دونوں کی حالت مختلف ہے، تو دونوں برابر نہیں ہو سکتا۔ وضرب اللہ مثلا الرجلین احدہما ابکم لا يقدر على شیء وهو کل على مولاه۔ ہم نے تو دعویٰ کیا کہ مالک اور مملوک برابر نہیں ہے، بلکہ بات تو یہ ہے کہ دو غلام بھی کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ غلام اور مالک کو تو چھوڑو، دو غلام بھی کبھی برابر نہیں ہو سکتا۔ دو بچے بھی انسان کے، ایک بچہ ہے وہ بوجھ بن گیا ہے باپ کے اوپر، یا ایک غلام ہے وہ مالک کے اوپر بوجھ بن گیا ہے۔ جدھر اس کو بیچتا ہے، جاؤ بھائی دکان سے بریانی لے کے آؤ، تو وہ جا کے چاول لے کے آتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ وہ شاید بریانی گھر میں بنائے گا، تو اس نے مجھے کہا کہ بریانی کا مسالہ لے کے آؤ، وہ تیار، یہ بوجھ بن چکا ہے، بوجھ۔ ہاں جی، جاؤ دکان سے یہ چیز قلم لے کے آؤ، تو وہ پینسل لے کے آ جاتا ہے، یہ کل اور بوجھ بن گیا ہے، برڈن بن گیا ہے اپنے مولا کے اوپر۔ اینما یوجہ لا یأتی بخیر، جہاں پر اس کو بیچتا ہے تو خیر نہیں لے کے آتا۔ ہاں جی، اور اس طرح بیوی سے اللہ تعالیٰ انسان کو بچائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا، اللہم انی اعوذ بک من زوجۃ تشیبنی قبل المشیب، بڑھاپے سے پہلے مجھے بوڑھا کرنے۔ پیغمبر کو دو چیزوں سے ڈر تھا کہ مجھے بوڑھا کر دے گا، ایک قرآن کی کچھ صورتیں ہیں جیسے شیبتنی صورت ہود نے مجھے میرے بال سفید کر دی ہے، اور دوسرا وہ خواتین کے بارے میں یہ بات کر رہے تھے۔ ہم نہیں یہ کہتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج اس طرح تھے، لیکن وہ یہ پناہ مانگتا تھا۔ هل یستویان، یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ لا یقدر وهو کل علی مولاه لا یأتی بخیر، هل یستوی هو ومن یأمر بالعدل، ایک غلام ہے، حیاک اللہ، شکرا، تو وہ عدل کا حکم دیتا ہے، وهو علی صراط مستقیم، وہ سیدھے راستے پر بھی ہے، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتا۔ اس میں اللہ اشارہ کرتے ہیں کہ اللہ کے بندوں میں بھی دو کیٹیگری لوگ موجود ہیں۔ تو مشرک یہ بوجھ ہے، یہ دنیا کے اوپر بوجھ ہے یہ، اور کافر بھی دنیا کے اوپر بوجھ ہے، اور اس طرح بچے بھی گھر میں بھی بوجھ ہوتے ہیں اس طرح۔ ہاں جی، ہمیشہ ان کو نماز کے لیے جگانا پڑتا ہے، کھانے کے لیے کبھی ان کی دعوت نہیں پڑتی، یہ نماز کے لیے جگانا، یہ بوجھ ہے، برڈن ہے یہ۔ تو یہ پھر ہم انشاءاللہ تیسری غرض کی طرف آئیں گے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد صحبہ اجمعین۔